درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر. میں ہوں آپ کا میزبان ایڈوکیٹ عاطف اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل عاطف پاکستانی الوکیل. آج کا جو پروگرام ہے وہ ہم وکلا کی ویلفیئر کے حوالے سے یا وکلا کے جو بنیادی مسائل ہیں ان کے حوالے سے کر رہے ہیں، خصوص بالخصوص لاہور بار اور اس کے مسائل. یہ وکلا کا جو پروفیشن ہے یہ بیسیکلی لارڈس کا پروفیشن تھا، اور جو لارڈز اس پروفیشن کو جوائن کرتے تھے وہ بیسیکلی ان کو اکنامکلی کوئی فکر نہیں ہوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس پروفیشن کو اکارڈنگ ٹو اٹس میرٹ جو ہے وہ انجام دیتے تھے اور انہیں کسی قسم کی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا. وقت بدلتا گیا اور یہ پروفیشن جو ہے وہ ذریعہ معاش کے طور پہ جب اپنایا جانے لگا تو اس میں بہت سی تبدیلیاں رونما ہونے لگ گئیں. اس کے جو میرٹس تھے اس پروفیشن کے یا جو معیار تھے وہ تبدیل ہونے لگ گئے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوئے، جیسا کہ پہلے جیسے میں نے بتایا کہ یہ لارڈس کا پروفیشن تھا، پھر اس کو ذریعہ معاش کے طور پہ جب لیا گیا تو اس میں ایک اصول پہلے تھا کہ جو پڑھا لکھا وکیل ہوگا اس کو زیادہ ایلیجیبل یا زیادہ کیپیبل سمجھا جاتا تھا ہر لحاظ سے، اور جب بارز بنی، بارز کے اندر انہی لوگوں کو منتخب کیا جاتا تھا جو کہ سب سے پڑھے لکھے ہوتے تھے، جو بہت زیادہ محنتی ہوتے تھے اور جو اس چیز کو، جو اس عہدے کو ڈیزرو کرتے تھے. وقت کے ساتھ اس میں تبدیلی رونما ہوئی اور یہ معیار جو ہے اس کے ساتھ ایک انفارچونیٹلی معیار جو ہے وہ ایڈ ہو گیا. وہ معیار تو نہیں اسے کہا جا سکتا، لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ایک ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں جو ہم منتخب کرتے ہیں ان میں وہ ایک عنصر شامل ہو گیا کہ جس کے پاس کچھ مال و دولت زیادہ ہے، جو تھوڑا سا امیر طبقہ ہے، اس نے جب اس پروفیشن کو جوائن کیا اور بار کے جو الیکشنز ہیں ان میں شمولیت اختیار کی تو وہ جو پڑھائی لکھائی والا ایلیمنٹ تھا وہ تھوڑا سا پس پردہ چلا گیا. اب پڑھائی لکھائی پلس جو تھوڑا سا امیر طبقہ ہے اس کو منتخب کیا جانے لگا. اس کے بعد اس معیار کے ساتھ جو ہے ان پرنسپلز کے ساتھ ایک اور ایلیمنٹ کا ایڈیشن ہو گیا جو کہ ہمارے لیے بہت ہی بدقسمتی سے اس کا شامل ہونا ہم کہیں گے کہ اس میں پھر ایسے لوگوں کی شمولیت ہو گئی جو کہ ڈیرے دار ہوتے ہیں، جن کے پاس اثر و رسوخ زیادہ، جن کے پیچھے کوئی پاورفل جماعت جو ہے وہ تھی، یا جو بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھنے والا علاقے میں یا اس شہر میں اس نے جب اس میں شمولیت اختیار کی تو وہ جو بقیہ دو ایلیمنٹس میں نے پہلے بتائے، پڑھائی لکھائی کے اور جو پیسے والے نمائندگان ہیں، ان کے ساتھ یہ ایک ایلیمنٹ جو ہے وہ شامل ہو گیا. جس کے بعد جو سب سے پہلا ایلیمنٹ تھا اس پروفیشن کے اندر پڑھائی لکھائی والا، وہ ایلیمنٹ کہیں دور نظروں سے اوجھل ہو گیا. اور اس طرح جو وکلا کے مسائل تھے، جو گراؤنڈ ریالٹی پہ جو مسائل تھے، جن سے ایک پروفیشنل لائر جو ہے جو زیادہ اویئر ہوتا تھا وہ ایک سائڈ پہ چلا گیا، اور جو نمائندگان ایسے منتخب ہونے لگے جو کہ پروفیشنلی گراؤنڈ ریالٹی کے ساتھ زیادہ ان ٹچ نہیں تھے، جس کی وجہ سے جو وکلا کے جو مسائل ہیں
उनमें दिन ब दिन इजाफा होता गया। एक सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पे ऐड करता चलूँ कि कोई भी वकील है वेरी फर्स्ट डे से उसे सिर्फ एक चीज़ दूसरे अपने एसोसिएट या अपने फाजल दोस्त से रिक्वायर्ड होती है, वो होती है रिस्पेक्ट। आप कैंडिडेट्स आते हैं, हम आपको वोट देते हैं, हम आपको मुंतखब करते हैं। जब वो वोट मांगने के लिए आते हैं या वोट जब उन्हें चाहिए होते हैं तो वो तमाम वकला को रिस्पेक्ट भी दे रहे होते हैं, तमाम वकला को अपने मुख्तलिफ़ जगहों पे इनवाइट भी कर रहे होते हैं, बल्कि उनकी अगर कोई फतीदगी हो जाए वहाँ पे भी जाते हैं, जो कोई पार्टीज़ हों उनमें भी शमूलियत इख्तियार करते हैं। लेकिन आफ्टर दे इलेक्ट, व्हेन दे इलेक्ट, जब वो मुंतखब हो जाते हैं तो वो उस तरह रिस्पेक्ट जो है, रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो वो वकील पहले चाह रहा होता है वो बिल्कुल भी उसे नहीं मिलता, जिसकी वजह से वो जो गैप है वकला के अंदर यूनिटी का, जो रिलेशन का, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। और बहुत से वकला इस बात से अनॉयड भी होते हैं, चाहे वो फिर उसको फेस टू फेस कह ना पा रहे हों, लेकिन दिल में उनके ज़रूर बात होती है। क्योंकि मैंने बताया कि वकील को अपनी रिस्पेक्ट बहुत अजीज़ होती है। एक जूनियर वकील होगा उसे भी बहुत रिस्पेक्ट अपनी अजीज़ होती है, लेकिन जो मुंतखब हो के आते हैं, जिनको हम मुंतखब करते हैं, उन्हें इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि वो अपने आप को जब प्रेजेंट करते हैं तो वो उनका मकसद इस रिस्पेक्ट के साथ साथ ये भी होना चाहिए, जो कि अव्वल ज़िम्मेदारी होती है, कि वो वकला के वेलफेयर के लिए सोचें, वकला के जो बुनियादी काम हैं उनके बारे में सोचें। उनके जो अपने मामलात हैं या अपने काम हैं उनमें कोई कबाहत नहीं है, वो करें, लेकिन जो विजन जो बिफोर इलेक्शन जो है उनका होता है या मंशूर जो होता है उनका, वो आफ्टर इलेक्ट जो है उनको उसके ऊपर पूरा उतरना चाहिए, ताकि ये एक अच्छे प्रेसिडेंट्स बने, ताकि जो एक हमारा प्रोफेशन का स्टेटस है अकॉर्डिंग टू आवर मेरिट जो है, जो बनता है, जो हम डिज़र्व करते हैं, उसमें कुछ ज़्यादा नहीं, कोई अपनी पार्टिसिपेशन तो करें। ये तो नहीं कि इलेक्ट होने के बाद जो है वो तमाम चीज़ें वो साइड पे कर दें, वो वकला की वेलफेयर भी साइड पे कर दें, वो वकला के मामलात जो हैं, बुनियादी मामलात हैं, उनको भी ना देखें, और जो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट जो मैंने बताया कि उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें। ऐसा तो नहीं करना चाहिए। और स्पेशली मैं लाहौर बार की बात करूँगा। लाहौर बार एसोसिएशन जो है ये एशिया की सबसे बड़ी बार गिरदानी जाती है। आप अंदाज़ा करें, पूरे एशिया के अंदर इतनी बड़ी बार वकला की कोई नहीं है जो कि लाहौर बार है, जिसके प्रेसिडेंट को हम मुंतखब करते हैं, जिसके नायब सदूर को हम मुंतखब करते हैं, जिसके सेक्रेटरीज़ को हम मुंतखब करते हैं। ये एशिया की सबसे बड़ी बार है, और यहाँ पे जो मुंतखब हो के आता है वो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल होता है, अगर उसे अपनी सीट का अंदाज़ा हो जाए तो। सीट का अंदाज़ा इस हवाले से नहीं कि वो मुंतखब हो गया तो उसने सिर्फ अपने मामलात देखने हैं, उसने जिस सीट पे वो बैठा है, लाहौर बार का प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है, फाइनेंस सेक्रेटरी है, जॉइंट सेक्रेटरी है, जो कोई भी है, तो उसे अपनी क्रेडिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, उसे अपनी सीट की अहमियत का अंदाज़ा करते हुए, वकला की वेलफेयर में अगर वो पार्टिसिपेट करे, अगर वो कोई काम करना चाहे, तो उसके लिए बड़ी बात नहीं है। ग्राउंड रियलिटी हम जानते हैं, और ग्राउंड रियलिटी के बाबत ये है कि जो मसाइल हैं वो किसने हल करने हैं, वो कैबिनेट ने हल करने होते हैं। कैबिनेट मुंतखब होके आती है तो वो वकला को रिप्रेजेंट कर रही होती है। बेसिकली वकला के तमाम जितने भी मामलात हैं उन्होंने उसको खुश असलूबी से हल करना होता है।
اب آپ دیکھیں لاہور بار کے اندر اتنی بڑی بار ہے، اس کے اندر جو ریالٹی ہے آپ خود اندازہ کریں، نہ ہمارے پاس پراپر کینٹین ہے، اکارڈنگ ٹو آور میرٹ میں بات کر رہا ہوں، ہم جس کینٹین میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں کیا یہ ہمارے پروفیشن کے سٹیٹس کے مطابق ہے؟ وہاں کا جو صفائی کا نظام ہے کیا وہ اس طرح ہونا چاہیے؟ ہمارے جو سٹنگ پلیسز ہیں جہاں پہ اپنے ہم کلائنٹس کو بٹھاتے ہیں، سراؤنڈنگ کے اندر جو بار کی جو سراؤنڈنگ ہے اس کے اندر آپ دیکھیں کیا وہ سٹیٹس کے مطابق ہے؟ کیا وہ میرٹ پہ پورا اترتی ہے؟ کیا وہ بٹھانے کے لیے جگہ ہے؟ وہ وہاں پہ جو صفائی کا نظام ہوتا ہے کیا وہ اکارڈنگلی ٹھیک ہے؟ وہاں پہ آپ بتائیں کہ جو وکلا کی کون سی سہولت ہے جو وکلا کو مل رہی ہے؟ یہ کیبنٹ ہوتی ہے جس نے وکلا کے بنیادی جو اس کے معاملات ہیں ان کے اوپر ان کا کوئی حل کرنا ہوتا ہے، گورنمنٹ سے ان کی بابت انیشیٹوز تو لے، کرنے کی کوشش تو کرے، کبھی تو سٹارٹ کرے، نیکسٹ کیبنٹ کوئی آئے گی وہ اس میں کوئی ایڈیشن کرے۔ اب یہ ایک بل پاس کروا دیا جو جس کا فائدہ زندگی میں تو شاید وکلا کے نہیں ہے، مرنے کے بعد ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو، جو کہ مجھے نہیں لگتا ابھی تک وہ جو ایک ایڈیٹر ہمارے لاہور بار کے ابھی پچھلے دنوں جن کی ڈیتھ ہوئی، مجھے نہیں لگتا ان کو کوئی بینیفٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ سے ملے ہوں گے ابھی تک۔ وی ہیو ویری مچ آنریبل پروفیشن۔ ہماری لاہور بار کے اندر آپ وکلا کے جو بقیہ جو مسائل ہیں اس کی بابت دیکھیں، ججز جو ہیں وہ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، علمت کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سیشن جج جو ہے یا ایڈمنسٹریشن جو ہائی کورٹ کی ہے ان کو کیا ان سے معاملات کے ریزولو نہیں کروائے جا سکتے؟ وہاں پہ کیا پراپر لسٹنگ نہیں ہو سکتی کہ کون سا جج کس فلور پہ یا کون سا علمت کس فلور پہ بیٹھا ہوا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یہ بہت بڑے بڑے معاملات نہیں ہیں، لیکن ان کو نوٹ کروانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کا حل کوئی تلاش کیا جائے۔ یہ میں صرف اپنے لیے نہیں کہہ رہا، یا یہ میری صرف اپنی بات نہیں ہے، یہ تمام وکلا کی طرف سے ایک بات ہے، یہ ان سب کے مسائل ہیں۔ یہ جو آج منتخب ہوئے ہیں یا آئندہ بھی جو منتخب ہوں گے وکلا، ہمارے دوست ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کیا یہ ہم میں سے ہی یہ انہی مسائل کا سامنا نہیں کر رہے؟ کیا یہ ہم میں سے ہی انہی مسائل کا سامنا نہیں کر رہے تھے؟ یا آئندہ جو انہوں نے الیکشن لڑنا ہے کیا وہ نہیں کر رہے؟ ان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم ملکی مسائل کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم ایم پی ایس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ایم این ایس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے حلقوں میں نہیں جاتے، تو یہاں پہ یہ جو مسائل ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی پہ ہیں۔ یہ جو پروفیشنل لائر ہے جو روز یہاں پہ آتا ہے اسے ان کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ ہماری لاہور بار ایسوسی ایشن ایشیا کی سب سے بڑی بار، لیکن آج تک پراپر جنریٹنگ کا سسٹم ہم نہیں لانچ کروا سکے۔ کیوں نہیں کروا سکتے؟ ہم کوئی انیشیٹوز تو لیں۔ ہم بقیہ معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر چل سکتے ہیں تو ان انیشیٹوز کے ساتھ جو ہے وہ نہیں چل سکیں گے۔ جو ہماری کمیٹیز ہیں کوئی کمیٹی بنا دیں، وہ اس کے اوپر پراپر ورکنگ کرنا شروع کر دے۔ فار دا ویلفیئر آف لائرز جو ہے وہ کیا کام ہو رہے ہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ہمارے ملازم بن جاتے ہیں، لیکن آپ ہمیں ریپریزینٹ تو کر رہے ہیں نا۔ ہم نے کس کو کہنا ہے؟ یہ وکلا نے کس کو کہنا ہے؟ یہ آپ بھی بہتر جانتے ہیں جو پروفیشنل لائرز ہیں کہ وکلا کے کیا کیا مسائل ہیں۔ یہاں پہ اتنی بڑی بار کے اندر اتنے زیادہ تعداد میں ججز بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ جو ہے ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ جو ہے وہ آتے ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے
سیکیورٹی کا انتظام ہے، وہ بتائیں کہ اکارڈنگ ٹو میرٹ جو ہے یہ سیکیورٹی ٹھیک ہے. کوئی پراپر چیکنگ کا سسٹم نہیں، اسپیشلی سول کوڈ لاہور کے اندر بالکل بھی نہیں، ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بالکل بھی نہیں، کینٹ کورٹ کے اندر بالکل نہیں، ماڈل ٹاؤن کچہری کے اندر بالکل نہیں. ایک ہائی کورٹ ہے جس کو وہ بھی یہ ود ان سم ٹائم جو ہے وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ کیا گیا. آپ یہاں پہ بھی کریں، وکلا کوآپریٹ کریں گے، کرتے ہیں. ہم کیا ہائی کورٹ جاتے ہیں ہم کوآپریٹ نہیں کرتے؟ ابھی پچھلے دنوں وہاں پہ انہوں نے پابندی لگائی، نہیں جی لیپ ٹاپ نہیں اس طرح آپ لے کے جا سکتے، تو نہیں لے کے جاتے، نہیں لے کے جا سکتے. کسی دوسرے طریقے سے ویسے اگر آپ لے کے چلے جائیں تو چلے جائیں، ادروائز نہیں لے کے جا سکتے، آپ کو پرمیشن اب لینا پڑتی ہے. تو اسی طرح ادھر بھی کریں. پلیز ڈو سم تھنگ. ہم لاہور بار کے جو وکلا ہیں، یہ مشہور مقولہ ہے کہ لاہور جاگتا ہے تو پاکستان جاگتا ہے. ہمارے لاہور بار کے جو وکلا ہیں یہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں دیتے، لیکن یہاں پہ جو ان کے بنیادی مسائل ہیں ان کو مل جل کے حل کریں. آپ کیبنٹ کے ممبران نے ہی حل کروانا ہوتا ہے. ہمیں تو آپ جب ووٹس لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کہ ہم کروائیں گے، تو اب کروائیں. ہمارے یہاں پہ لاہور بار کے اندر پارکنگ کا جو نظام ہے اس کا مسئلہ حل کروائیں. اسپیشلی میں ینگ لائرز کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا. ان کو کہیں سے اکوموڈیٹ کروائیں، ان کا اسٹائفن لگانے کی کوشش کریں، ان کو لوکل کمیشن اپوائنٹس کرنے کی کوشش کریں، ان کو آکشنز دلوانے کی کوشش کریں. یہ تو نہیں کہ جس کا بہت زیادہ قریبی ہوگا اس کو آکشن ڈال جائے یا اس کو لوکل کمیشن ڈال جائے. ینگ لائرز جو ہے ان کے جو پہلے 5 سال ہوتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کے لیے سروائیو کرنا. کئی ہمارے سفید پوش وکلا حضرات ہیں یہاں پہ جو کہ کہہ نہیں پا رہے ہوتے کسی کو، لیکن پلیز ڈو سم تھنگ فار دیم. آپ انیشیٹو لیں، ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کو اپریشیٹ کریں گے. نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں، ہم یہ کہنے والے تو ہوں گے کہ ہماری کیبنٹ نے انیشیٹوز تو لیے، کوشش تو کی انہوں نے. ہمیں جس طرح گورنمنٹس کے ساتھ بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں، اسی طرح ہمیں کیبنٹس کے ساتھ بھی بڑی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. بہت زیادہ نہیں لیکن کچھ تو کریں. ینگ وکلا کا خیال کریں، جو پہلے 5 سال ہے یا پہلے 3 سال تک اگر آپ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں. پھر جو ہمارے موسٹ سینئر جو لائرز ہیں جن کے بابت جو ہے وہ اسٹائفن بھی شروع ہوا تھا، وہ ریگولر نہیں مل رہا. میری بار سے ریکویسٹ ہے، بار کی کیبنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو تو کم از کم اسٹائفن دیں ریگولر. ان کو 10,000 پر منتھ جو مل رہا تھا وہ نہیں مل رہا. کیسے آپ کو جو ہے وہ بتلایا جائے، کیسے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو سکتی ہے. پھر فیمیل لائرز کے بارے میں، فیمیل لائرز کو بہت زیادہ سروائیو کرنا پڑتا ہے. ان کی بیٹرمنٹ کے لیے کوئی اقدامات کریں. سلوشن یہی ہے، آپ اپنے سے تو نہیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنی پاکٹ سے کچھ کریں. آپ اسی طرح اکوموڈیٹ کروا سکتے ہیں، کہیں کسی کو لیگل ایڈوائزر لگوا دیں، کسی کو آکشن ڈلوا دیں، کسی کو لوکل کمیشن ڈلوا دیں. لیگل ایڈوائزر کا جو ہے وہ بھی قانون پاس ہوا تھا پنجاب بار میں، لیکن امپلیمنٹیشن کہیں نہیں ہو پا رہی. کتنے وکلا کو جو ہے وہ اس طرح لیگل ایڈوائزری ملی ہیں، پک اینڈ چوز ہی ہے. ایک وکیل کو
سو ایڈوائزریز ملی ہوئی ہیں. کیا یہ جو ینگ لائرز آ رہے ہیں وہ ڈیزرو نہیں کرتے؟ وہ کیپیبل نہیں ہیں؟ یا بقیہ لائرز جو ہیں وہ جو سینئرز ہیں، یا ان کے لیے کوئی آلٹرنیٹ اقدامات نہیں ہو سکتے کیا؟ ایوری تھنگ از پاسبل. آپ اسٹیپ فارورڈ کرنے کی کوشش کریں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم ہر معاملے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے. بہرحال میں نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے کہ آپ تک اپنا میسیج پہنچا سکوں کسی طرح. جو وکلا حضرات کی، اسپیشلی لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکلا کی جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں کسی طرح ہمارا میسیج جو ہے وہ کیبنٹ کو مل سکے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو. یہ نہیں کہ ہو جائے گا کر لیں گے، کوشش کریں، ہو سکتا ہے سب کچھ. وہاں پہ پراپر لائبریری کے اندر کمپیوٹر زیادہ کریں. ہر بار کے اندر، کینٹ بار کے اندر، مال ٹاؤن کے اندر، ڈسٹرکٹ بار کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ بجلی کا ہے، وہ نہیں حل ہو پا رہا آج تک. وہاں پہ پراپر لائبریری جو ہے وہ کنٹینیو رہے. اس کے اندر جو ہماری جو پی ایل ڈیز ہیں، سائٹیشنز کے حوالے سے جو کمپیوٹر ہے، وہ ان کی تعداد بڑھائی جائے. بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں تاکہ نیکسٹ کیبنٹ آئے تو وہ اس کے اندر ایڈ کرے، اس کو 0 پوائنٹ سے شروع نہ کرنا پڑے. ہم دعا کر سکتے ہیں کہ ہماری کیبنٹ جو ہے اس بارے میں سوچے اور ان کے بابت جو ہے وہ عملی اقدامات کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہم وکلا حضرات کے کچھ مسائل جو بنیادی مسائل ہیں ان میں سے کچھ تو کم ہوں، ہم ایک اچھے انوائرمنٹ کے اندر پریکٹس کر سکیں، جو کہ ہم ڈیزرو بھی کرتے ہیں. تمام وکیل جو ہیں وہ ڈیزرو کرتے ہیں اچھے انوائرمنٹ کا، کیونکہ وہ بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں. لیڈرز کی کوالٹیز ہر وکیل کے اندر ہوتی ہیں. ہم لوگ آپ کو الیکٹ کرتے ہیں، اس میں آپ ہمارے بارے میں بھی سوچیں. ہمارے بارے میں مطلب تمام وکلا کے بارے میں، وکلا کی ویلفیئر کے بارے میں بھی سوچیں تاکہ نیکسٹ کوئی کیبنٹ آئے تو وہ ان کی بیٹرمنٹ میں کچھ چیزوں کو ایڈ کرتے ہوئے نیکسٹ کیبنٹ جو ہے اس کے اندر پارٹیسپیٹ کرے. ہوپ فار دی بیسٹ. اگر مزید کوئی مسائل بھی آئیں گے تو انشاءاللہ ہم اسی طرح آواز اٹھاتے رہیں گے، اور امید کرتے ہیں کہ لاہور بار کی جو کیبنٹ ہے پریزنٹ، وہ اس کی بابت جو ہے وہ سنجیدگی کے ساتھ سوچے گی اور اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کرے گی. نیکسٹ کسی پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.